أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. حالانکہ یہ معاملہ جنگ احد میں جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے بھرا ہوا تھا، حکمتوں سے خالی نہیں تھا. بہت اس میں حکمتیں پنہاں اور پوشیدہ ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، جو کچھ ہوا صحابہ کو زخم لگے اور 70 صحابہ شہید ہوئے تاکہ اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کو پہچان لے، سچے مومنوں کو پہچان لے. مومنین اس سارے واقعے پر اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اور مضبوط اور متمسک ہو گئے. جن کے ایمان میں نفاق تھا، کذب تھا، انہوں نے بدگمانیاں کی تو سچے مومن پہچان لیے گئے اور منافق بھی پہچان لیے گئے. یوں دوسرا فائدہ ظاہر ہوا اور وہ تمحیص کا. تمحیص سے مراد اہل ایمان کا متمیز ہونا، ان کی صفوں کا جدا ہونا، منافقین سے ممتاز ہونا، متمیز ہونا، ان سے الگ ہونا. صفیں جدا ہو گئی. دیکھیں جنگ بدر میں منافقین آئے تھے مگر کچھ کفار کی جو شوکت اور ان کی کثرت تعداد کو دیکھ کر وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے. لیکن جنگ بدر کا نتیجہ کیا تھا؟ مسلمانوں کا غلبہ، 70 کفار کا قتل، واصل جہنم ہوئے اور بے تحاشا ان کو نقصان ہوا. تو منافقین یہ سوچنے لگے کہ لگتا ہے کہ یہاں حق ہے اور یہاں فتح ہی فتح ہے کہ 313 نہتے مسلمانوں نے 1000 کے لشکر جرار کو تہہ تیغ کر دیا. ابو جہل جیسے ماہر اور بہادر کمانڈر تک کو قتل کر دیا گیا. تو لگتا ہے یہاں فائدہ ہی فائدہ ہے، فتح ہی فتح اور کامیابی ہی کامیابی. تو اسے منافقین صفوں میں داخل ہو گئے ان فائدوں کو سمیٹنے کے لیے. ان کی نظر دار آخرت کی طرف نہیں بلکہ دنیاوی فوائد کی طرف تھی. اب جنگ احد میں حکمت الہی، صحابہ زخمی ہوئے، نبی علیہ السلام زخمی ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے. اب منافقین کیا سمجھے کہ نہیں یہاں بھی مار پڑ سکتی، یہاں بھی مار پڑ سکتی، پٹائی ہو سکتی. اب وہ دین سے دور ہوئے اور مسلمانوں کا ایمان اور مستحکم ہوا اور مضبوط ہوا، کیونکہ وہ ان شہادتوں کو نقصان نہیں سمجھتے. جنگ احد میں ابو سفیان تندراتا پھر رہا اور کہتا ہے کہ یوم بیوم سواء بسواء، آج کا دن اس دن کے برابر ہو گیا. تم نے بدر میں ہمارے 70 مارے، ہم نے احد میں تمہارے 70 مار دی، بدلہ چکا دیا، حساب برابر کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جواب دو کہ لیسا سوا، برابری نہیں. برابری کہاں ہے؟ قتلانا فی الجنہ وقتلاکم فی النار، ہمارے 70 مقتول جنت میں گئے اور تمہارے 70 مقتول جہنم میں گئے. برابری کہاں ہے؟ کوئی سوچ اور فکر کا پیمانہ دنیا تھوڑی، آخرت ہے. مومن آخرت کی سوچتا ہے. تو برابری کہاں کی؟ تمہارے سارے مقتول جہنم میں گئے اور ہمارے سارے مقتول شہداء. تو یہ تمحیص جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز ہے. مسلمان اپنے آپ کو متمیز کر کے رکھیں، اہل کفر سے، اہل شرک سے، اہل بدع سے متمیز کر کے رکھیں، ان سے دور رہیں. یہ صفوں میں جو ہے وہ یہ جدائی جو پیدا ہو گئی جنگ احد کے نتیجے میں، مومنین کا ایمان نکھر گیا اور منافقین کا نفاق واضح ہو گیا.
وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے خود اس حکمت کا ذکر کیا کہ تمحیص اور تمیز پیدا ہو جائے، جو کہ بہت بڑی حکمت ہے۔ اہل ایمان کا ایمان بڑھ گیا، تعلق باللہ بڑھ گیا، آخرت کے ساتھ ان کا رابطہ قوی ہو گیا، اور منافقین جن کی ہر قسم کی سوچ کا محور صرف دنیا ہے، وہ الگ تھلگ ہو گئے، وہ نمایاں ہو گئے۔ یہ تمحیص جو ہے یہ حاصل ہوئی، جو کہ جنگ بدر کے نتائج میں سے سب سے اہم نتیجہ۔ اللہ پاک نے یہ بھی حکمت بیان کی، یتخذ منکم شہداء، اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کچھ شہید پکڑے، کچھ شہید تم میں سے بنائے، کہ تم میں شہادتیں ہونی چاہیے۔ جب شہید کا خون میدان جہاد میں گرتا ہے تو کتنا اللہ راضی ہوتا ہے، اور ایسے میں اللہ کی نصرت کیوں نہیں آئے گی؟ شہادتوں کو منافقین اور کفار نقصان قرار دیتے، ہمارے اتنے مارے گئے، مسلمان اسے نقصان قرار نہیں دیتے۔ کوئی صحابی میدان جہاد میں شہید ہو کر گرتا تو ہنی اللہ الشہادہ، اس کو شہادت مبارک ہو، مبارک بادی کی آوازیں گونجتی، اس کو شہادت مبارک ہو۔ تو یہ ایک معنوی کامیابی ہے۔ بظاہر تعداد کی کمی ہے کہ 70 مسلمان کم ہو گئے، لیکن یہ معنوی کامیابی ہے۔ ان شہادتوں پر اللہ کتنا راضی ہوگا، اور کس قدر نصرت اور مدد اور فتح کے فیصلے فرمائے گا، تو آگے چل کر یہ چیز کتنی نافع ہوگی، جیسا کہ حالات نے یہ بات ثابت کی۔ اور یہ شہادت کتنا یعنی صحابہ کے لیے ایک امتیاز، علو درجات اور رفعت مکان کا ذریعہ بن گئی۔ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔